السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم دوستو اور میری ماں اور بہنوں، قرآن ہی سے متعلق چند باتیں عرض کروں گا، بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ محترم دوستو، معلوم ہوا کہ جب انسان اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو وہ لوگ جو اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، گناہوں کی ظلمت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اس تاریکی کو چھوڑ کر اللہ کے نور کی طرف آ جاتے ہیں، اللہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو یہ کتاب اللہ سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ محترم دوستو، جب انسان اللہ کا قرآن اخلاص کے ساتھ میں پڑھتا ہے تو پڑھنے کا مزہ ڈبل ہوتا جاتا ہے۔ دیکھیے، دو واقعے ہیں، ان کو آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کروں گا، آپ اس کو توجہ سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایسی عجیب مقناطیسیت رکھی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جیسے آپ نے مقناطیس دیکھے ہوں گے کہ جو لوہے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم بھی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب انسان اس کو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ میں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اس کو پڑھنے میں ایسی لذت حاصل ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بس میں اللہ کا کلام پڑھتا رہوں اور سننے والے سنتے رہیں۔ تو یہ ایک عجیب مقناطیسیت ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ تہجد کے وقت میں 2 رکعت نفل نماز نیت کی، باندھ کر کھڑی ہو گئی اور اللہ کا قرآن پڑھنے لگی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگی۔ تلاوت کرتے کرتے طبیعت ایسی مچلی اور ایسا مزہ ان کو آنے لگا، بس یہ چاہ رہی تھی کہ ہر تلاوت کرتی رہوں۔ اور جب نماز سے فارغ ہوئی، سلام پھیرا تو کیا دیکھتی ہیں کہ ساری رات قرآن پڑھتے پڑھتے ان کو گزر گئی، اور کیا دیکھتی ہیں کہ صبح فجر کا وقت ہو گیا، اور اللہ سے شکوہ کرنے لگی کہ اے اللہ، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ 2 رکعت میں ہی تیری رات پوری ہو گئی۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، دیکھیے، یہ اللہ والے جب اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو بس پڑھے جاتے ہیں، اور طبیعت ایسی مچلتی ہے، ایسی لذت حاصل ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بس قرآن کریم کو پڑھے جائیں۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو 2 صحابی سے فرمایا کہ آپ پہرا دیں تاکہ لوگ آرام کی نیند سو سکیں۔ تو وہ صحابی تیار ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر پہرا دو۔ تو وہ صحابی تیار ہو گئے اور جا کر پورے لشکر کی حفاظت کرنے لگے، پہرا دینے لگے۔ جب پہرا دینے لگے تو دونوں آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی اگر ایسے ہم جاگتے رہے دونوں تو دونوں کو ہی نیند آنے لگے گی، کیوں نہ ایک جاگ لے، ایک آرام کر لے۔ تو مشورہ طے ہو گیا، تو ایسے ہی کیا۔ ایک صحابی سو گئے، دوسرے صحابی جاگ کر لشکر کی حفاظت کرنے لگے، پہرا دینے لگے۔ تو وہ صحابی سوچنے لگے کہ میں جاگ تو رہا ہی ہوں، کیوں نہ اللہ کا قرآن پڑھ لوں۔ تو وہ 2 رکعت تہجد کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہو گئے تو سورہ کہف شروع کر دی، سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ کہف کی تلاوت
کرتے رہے طبیعت ایسی مچلنے لگی، ایسی لذت ان کو حاصل ہو رہی تھی قرآن پڑھتے پڑھتے کہ بس جن کا جی چاہ رہا تھا کہ پڑھے جائیں۔ پھر اس کے بعد دشمن نکلا۔ جیسے ہی دشمن آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ لشکر تو سارا سویا ہوا ہے، اس نے دیکھا کہ کہیں کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے، تو اس نے اوپر چوٹی کی اوپر نگاہ ڈالی تو ایک آدمی اسے کھڑا ہوا نظر آیا، تو اس نے وہیں سے تیر مارا۔ وہ تیر ان صحابی کے جسم میں جا کر لگا، لیکن قرآن پڑھنے پتہ ہی نہیں ہے میرے تیر لگ گئے۔ دوسرا تیر مارا، جا کر لگ گیا۔ اسی طرح کئی تیر ان کے مارے اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب خون زیادہ نکل گیا، اور اس وقت میں یہ مسئلہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جب تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ تو پڑھتے طبیعت ایسی مچل رہی ہے اور لذت حاصل ہو رہی ہے، قرآن کو مزے لے کر وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال جب ان کا خون زیادہ نکل گیا تو کمزوری کی وجہ سے کہیں بے ہوش نہ ہو جائیں، تو انہوں نے ایک دم اپنی نماز پوری کی، اور میرے فرض منصبی میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، تو انہوں نے فوراً دوسرے صحابی کو جگایا۔ تو دیکھیے، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھتا ہے تو ایک عجیب اس کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں اور اس کو جزدانوں میں خالص باندھ کے نہ رکھیں۔ برکت کے لیے تو ہے ہی قرآن شریف، لیکن اس کو ہم پڑھیں بھی اپنا وقت نکال کر، 10 منٹ نکال کر، 5 منٹ نکال کر، اور اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم ضرور دیں۔ جہاں ہم اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں وہیں دین کی تعلیم بھی دینا ضروری ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، دین کی تعلیم دینا ضروری ہے، تاکہ ان کو نماز کا، حلال و حرام کا، ان چیزوں کا بھی تو کم سے کم پتہ ہونا چاہیے۔ اور جب بچہ قرآن کریم پڑھتا ہے تو مدرسے میں ساری باتیں اس کو بتائی جاتی ہیں، تو اپنے بچوں کو مدرسے میں، مکتب میں، یا کسی امام صاحب کو لگا کر یا کسی قاری صاحب کو لگا کر اس کو قرآن کریم کی تعلیم ضرور دلوائیں۔ ہمارے یہاں تو بہت آسانیاں ہیں میرے بھائیوں، بہت آسانیاں کہ ہمیں یہاں بہت پڑھانے والے مل جاتے ہیں۔ بعض جگہوں پر تو کوئی نہیں ہے پڑھانے والا۔ ایسی جگہیں ہندوستان کے اندر موجود ہیں جہاں مکتب نہیں ہے، مدرسے نہیں ہیں، صرف تبلیغی جماعت والے بیچارے لوگ جاتے ہیں اور وہاں جا کر دین کو پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو میری آپ سے بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ نے بچوں کو ضرور دین کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم ضرور دیں، اپنی بچیوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی، دونوں کو، تبھی ہماری دنیا اور آخرت بن سکتی ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہماری دنیا بھی بیکار ہو جائے گی اور آخرت بھی بیکار ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔